میں آج سیرت کے اس جلسے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را اپنے خولوں سے نکلو، اگر ان خولوں سے نہ نکلے انہی خولوں میں مار دیے جاؤ گے، انہی خولوں میں بند مار دیے جاؤ گے۔ کیا ظلم ہے؟ جو تبلیغ میں نکلا ہے وہ جہاد کی مخالفت کر رہا ہے، جو جہاد میں نکلا ہے وہ مدرسوں کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں کر رہے، اور جو مدرسوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ مجاہدین کا انکار کیے بیٹھے ہیں، اور جو جہاد میں نکل جائے وہ خانقاہوں والے سیاست کا، سیاست والے فلاحی کاموں کا۔ یہ کیا ظلم برپا ہے؟ تم نبی کی امتی ہو یا کسی شعبے کے غلام ہو؟ تم نے رسول اللہ کی غلامی کا توق پہنا ہے یا کسی شعبے کی غلامی کا توق پہنا ہے؟ اگر یہ کام تم اپنے باپ کے گھر سے لائے تھے پھر لڑو، کیونکہ یہ تمہارے باپ کی جائیداد ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، تبلیغ، دعوت، تزکیہ، جہاد، خیر کے کام، فلاحی امور، سوشل ورکر، سیاست اسلامیہ، تعلیم و تعلم، اگر یہ تمہارے نبی کا دیا ہوا کام ہے تو پھر سارے ہمارے کیوں تقسیم ڈال رکھی ہے؟ ایک چلہ لگاتے نہیں، علماء پر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جہاد کے میدانوں کا ایک پھیرا لگتا نہیں ہے اور خانقاہوں پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دو ضربیں لگانی ابھی آئی نہیں ہیں، پہلے لطیفے کا سبق ابھی پار کیا نہیں ہے اور بیٹھ کر انگلیاں اٹھاتے ہو سوشل ورکروں پر، اور ان کو دیکھو سوشل ورکر بن گئے، کنویں کھود رہے، نمازوں سے غافل ہیں، شادیاں کرا رہے ہیں، دین سے غافل ہیں، جہاد سے غافل ہیں، عبادت سے غافل ہیں، تزکیے سے غافل ہیں، اور سیاست اسلامیہ کر رہے ہو تو باقیوں کا انکار مت کرو۔ بنفسی ہی، نہ میں مدرس ہوں، نہ صوفی ہوں، نہ مبلغ ہوں، نہ مجاہد ہوں، نہ سوشل ورکر ہوں، نہ سیاستدان ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ کیا حیثیت ہے میری؟ مجھے تو آقا کی نسبت ملی ہے نا، اس نسبت نے مجھے یہاں پہنچایا، ورنہ میری حیثیت کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ نکلو ان خولوں سے، جوڑ کے مینڈک مت بنو، تم تو رحمت للعالمین کی امت ہو، تمہیں پوری دنیا کی ہدایت اور غلبہ دین کے لیے نکالا گیا۔ تمہیں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں کہا گیا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تم جوڑ کے مینڈک بنے ہوئے۔ تبلیغ اگر تمہارے باپ کا، میرے باپ کا کام ہے تو پھر لگے رہو، پھر سب کا انکار کر دو۔ جہاد باپ کے گھر سے لے کر آئے ہو تو سب کا انکار کرو، ایسا نہیں ہے۔ میں مجاہد اس لیے ہوں کہ میرا نبی مجاہد اعظم تھا، میں مبلغ اس لیے ہوں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیتیں میرے نبی پہ نازل ہوئی ہیں، میرا نبی مبلغ اعظم تھا۔ میں تزکیہ اس لیے کر رہا ہوں اور کرا رہا ہوں کہ میرے نبی کی ذمہ داریوں میں تھا وَيُزَكِّيهِمْ، جی ہاں میں خدمت خلق اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا خیر الناس من ينفع الناس۔ میں سیاست اسلامیہ میں اس لیے نوکر بن کے چلتا ہوں اپنے اکابر کا کہ میرے نبی نے تخت مدینہ پر بیٹھ کر سیاست اسلامیہ کی بنیاد ہی نہیں رکھی، کر کے دکھائی ہے۔ اور میں مدرسوں کا نوکر اس لیے ہوں، میں علماء کی جوتیاں اس لیے سیدھی کرتا ہوں، ان کو وارث انبیاء اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، اور میں تو آیا ہی معلم بن کر ہوں۔ تو اگر محمدی ہو تو پھر اعلان کرو مدرسے بھی ہمارے ہیں، فلاحی کام بھی ہمارا ہے، تبلیغ بھی ہماری ہے، جہاد بھی ہمارا ہے، سیاست بھی ہماری ہے۔ اگر تبلیغ سے انکار کرو گے گمراہی پھیلے گی، دعوت کا کام چھوڑ دو گے گمراہی پھیلے گی، اور اگر تعلیم و تعلم کا کام چھوڑ دو گے تو امت میں قصے کہانیاں رہیں گی، رسوخ فی العلم اور سندیں ختم ہو جائیں گی، پھر زال اور مزل ہوں گے۔ اور اگر تزکیہ نفس چھوڑ دو گے لوگ شیطان سے بڑے نفس پرست بن جائیں گے، اور اگر جہاد چھوڑ دو گے تو 1.5 ارب ہو کر بھی ذلیل ہو جاؤ گے، اور اپنے بھائی کے منہ میں خود نوالا نہیں ڈالو گے تو کافر این جی او نوالا ڈالیں گی، ایمان لے جائیں گی۔ اور اگر سیاست اسلامیہ کے علم برداروں کے ساتھ نہیں چلو گے تو تمہاری اجتماعی قید کو، کمیونٹی کو بدترین نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سمجھو بات کو، نکلو جغرافیہ پرستی سے، نکلو قومیت و صوبائیت اور فرقوں کی لعنت سے، تم محمدی ہو۔ جنگ عظیم دوم میں
1 کروڑ کافر نے مارا. جرمن نے فرانس کو مارا، فرانس نے جرمن کو مارا، جی ہاں اسی برطانیہ نے جاپان کو مارا، اسی جاپان نے امریکی بیڑوں کے اندر اپنے جہاز ڈال کر بحری بیڑے توڑے، اور اسی امریکہ نے پھر جاپان پر ایٹم بم مارا. 1 کروڑ کافر کے ہاتھوں